السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایک بہت امپورٹنٹ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ریکوڈک پروجیکٹ۔ پاکستان اس کیس میں ایک بڑے جرمانے کی رقم ادا کرنے سے بچ گیا ہے اور ایک عرصے سے سسپینڈڈ یہ پروجیکٹ دوبارہ سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ریکوڈک پروجیکٹ کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، اس کی جیوگرافی دیکھیں گے، یہ کہاں پہ موجود ہے، چیجوا 1993 کیا ہے، یہ ایک ایگریمنٹ تھا، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بٹ کیا ہے، یہ بھی ایک بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی ہے، ایگریمنٹ ہے، اسے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جو ڈسپیوٹ ہے اور اس ڈسپیوٹ سے ریلیٹڈ جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، لیگل پروسیڈنگز، ان کو ایک نظر دیکھیں گے، اور آخر میں جو سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں اس پورے کیس میں، اس پروجیکٹ پہ جو کام کرنے کے لیے جو کمپنیز تھی یا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی ایک نظر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، ریکوڈک بیسیکلی نام ہے ایک ٹاؤن کا۔ یہ ٹاؤن چاگی میں موجود ہے۔ چاگی بلوچستان کا ایک بہت مشہور علاقہ ہے ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے۔ تو چاگی کا ایک ٹاؤن ہے، چاگی ڈسٹرکٹ کا ریکوڈک، اس پہ یہ سارا جو پروجیکٹ ہے، یہ جو مائننگ ہے، یہ ساری اس پہ ہو رہی ہے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی ایک رپورٹ آئی ہے 1978 میں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریکوڈک کے علاقے میں بہت زیادہ کاپر کے اور سونے کے ذخائر موجود ہیں، اور ایک کمپنی ہے جس سے پاکستان نے 1993 میں ایگریمنٹ کیا ہے، اس کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً اس علاقے میں 2 لاکھ ٹن تک کاپر اور 2.5 لاکھ اونس تک کا گولڈ سالانہ اس علاقے سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ دوستو ایک اور ہے منرل اور 6 بلین ٹن تک کی یہ اور موجود ہے جو کہ اس علاقے میں سے نکالی جا سکتی ہے۔ اس میں 0.41% کاپر ہے اور 0.22 گرام پر ٹن جو ہے وہ گولڈ کی کوانٹٹی اس میں موجود ہے۔ تو یہ ایک پروجیکٹ ہے دوستو جو کہ بلوچستان کے لیے ایز اے پروونس بھی اور پاکستان کے لیے بھی ایز اے کنٹری بہت بڑا پروجیکٹ ثابت ہو سکتا ہے، اور فائنینشلی بھی سپورٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل فائنینشل مارکیٹ میں جو پاکستان کی گڈ ول ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے بھی، جو ریپوٹیشن ہے پاکستان کی اس کو انہانس کرنے کے لیے بھی، اور فارن انویسٹرز جو ہیں ان کا بھی پاکستانی انسٹیٹیوشنز پر ٹرسٹ بحال کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ ایک برج کا کام کر سکتا ہے۔ جیوگرافیکلی اگر دیکھیں تو یہ بلوچستان کا میپ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو نارتھ ویسٹ کا علاقہ ہے یہ سارا چاگی کا علاقہ ہے۔ اس چاگی کے علاقے میں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بلو کلر کا جو ایریا ہے یہ ریکوڈک جہاں پہ مائننگ ہو رہی ہے۔ یہ ایک مائننگ پروجیکٹ ہے، یہ ریکوڈک کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ ہو رہی ہے، اور یہ چاگی جو ہے یہ نارتھ ویسٹ میں بلوچستان میں موجود ہے۔ اس کے دونوں طرف آپ دیکھیں گے، ایک طرف اس کو ایران کی سرحد لگتی ہے اور دوسری طرف افغانستان کی۔ یہ علاقہ دنیا کے ان مخصوص ایریاز میں شمار کیا جاتا ہے جو ٹیتھیان میگمیٹک آرک یا بیلٹ پہ موجود ہیں۔ ٹیتھیان میگمیٹک آرک کو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس پہ جو علاقے موجود ہیں یہ ان میں سے ایک علاقہ ہے دوستو، یہ دنیا کے ان مخصوص ایریاز میں سے ہے۔ یہ ٹیتھیان میگمیٹک بیلٹ ہے۔ یہ بیلٹ جیولوجیکلی زمین کا ایک ایسا مخصوص علاقہ یا پٹی ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سینٹرل یورپ سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹرکی سے، دین یہ ایران اور یہ آذربائیجان وغیرہ سے ہوتی ہوئی یہ ریکوڈک کا علاقہ ہے۔ دین یہ بیلٹ یہاں پہ چائنا اور یہاں سے ہوتی ہوئی یہ میانمار تک جاتی ہے۔ تو یہ ریکوڈک کا علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس بیلٹ پہ موجود ہے، اور یہ بیلٹ کا تقریباً جتنا بھی ایریا ہے یہ سارے کا سارا ہی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور غالباً کیونکہ میٹلز بہت زیادہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے، انہی میٹلز کی موجودگی کی وجہ سے اسے ٹیتھیان میٹالوجینک بیلٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی جیوگرافی یا لوکیشن ریکوڈک کی۔ اب دیکھتے ہیں چاگی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کو، جسے چیجوا 1993 بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ سائن کیا گیا ہے 1993 میں۔ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ ایک پروونشل اتھارٹی ہے، اس نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا ایک کمپنی کے ساتھ، ایک انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ، BHP کے ساتھ۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ سائن کیا گیا تھا 29 جولائی 1993 کو، اور اس ایگریمنٹ میں یہ طے پاتا ہے کہ یہ کمپنی یعنی BHP ریکوڈک پر جوائنٹ انویسٹمنٹ کے طور پہ 75% شیئر رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کرے گی۔
اور یہ ایک پروجیکٹ ہوگا جس کے تحت اس ایریا میں کاپر اینڈ گولڈ کی مائننگ کی جائے گی۔ تو جوائنٹ انویسٹمنٹ کرنا تھی، 75% شیئر جو ہے وہ بی ایچ پی کا تھا، 25% شیئر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا۔ اس کے علاوہ اس ایگریمنٹ میں یہ بھی شامل تھا کہ کسی بھی قسم کے ڈسپیوٹ یا تنازع کی صورت میں ICSID یعنی انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس اور انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس ICC سے رابطہ کیا جائے گا۔ یعنی اگر دونوں پارٹیز کے مابین گورنمنٹ آف بلوچستان یا BDA جو ادارہ تھا اس کے درمیان اور BHP کے درمیان اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو رابطہ کیا جائے گا ICSID سے جو کہ ایک ادارہ ہے انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کو ہی ریزالو کرنے کا، اور ICC سے جو کہ انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ کنٹریکٹ یا جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ تھا جس کے تحت بلوچستان گورنمنٹ PHP کو ریکوڈک پروجیکٹ پر مائننگ کا اختیار دے دیتی ہے۔ اسے چیجوا 1993 بھی کہا جاتا ہے۔ دین دوستو 2006 میں اس جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کو بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کے تھرو چیلنج کیا جاتا ہے۔ 2006 میں یہ پٹیشن دائر کی جاتی ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں، اور پٹیشن میں کرپشن، ماحولیاتی آلودگی اور اختیارات کا غلط استعمال کیے جانے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ BDA یعنی بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اس بات کا اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ اتنا بڑا ایگریمنٹ کرے۔ بلوچستان ہائی کورٹ اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیتی ہے اور بلوچستان مائننگ کنسیشن رولز 1970 کے تحت کنٹریکٹ کو ویلڈ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب اسی دوران دو اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا تھا اسی دوران دو اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 1998 میں یعنی 1998 میں پاکستان اور آسٹریلیا کے دوران ایک بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی یعنی BIT سائن ہوتی ہے، جس کے آرٹیکل 7 کو ہم اس ویڈیو میں آگے جا کے دیکھیں گے۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ 23 دسمبر 2006 کو BHP اپنے جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کا حصہ $240 ملین میں سیل کر دیتی ہے، اور یہ بائی کر لیتی ہے ٹیتھیان کاپر کمپنی۔ یعنی یہ جو چیجوا ایگریمنٹ میں BHP کا 75% کا شیئر تھا، اسے TCC یعنی ٹیتھیان کاپر کمپنی بائی کر لیتی ہے۔ اب یہاں سائن ہوتا ہے ایک نوویشن ایگریمنٹ، یعنی اس ایگریمنٹ میں BHP کو ریپلیس کر دیتی ہے TCC، اور اب ریکوڈک پروجیکٹ ریلیٹڈ تمام معاملات TCC ہینڈل کرنے لگتی ہے۔ نوویشن ایگریمنٹ کا مطلب ہی یہ ہے دوستو کہ یہاں پر اب اس ایک پارٹی کو دوسری پارٹی نے ریپلیس کر دیا ہے، کیونکہ ٹیتھیان نے یہ شیئر پرچیز کر لیا تھا، تو اب ٹیتھیان جو ہے یہ تمام معاملات دیکھنے لگتی ہے ریکوڈک پروجیکٹ کے۔ معاملات چلتے رہتے ہیں، اور 26 اگست 2011 کو ٹیتھیان کاپر کمپنی یعنی TCC اپنی ایک فیزیبلٹی رپورٹ سبمٹ کرتی ہے اور مائننگ لیز کے لیے اپلیکیشن دیتی ہے۔ یہ اپلیکیشن بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، اور ٹیتھیان کاپر کمپنی TCC کو مائننگ لائسنس نہیں دیا جاتا۔ 3 مہینے بعد نومبر 2011 میں پھر سے اس پروجیکٹ کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی جاتی ہے، اور اس بار یہ پٹیشن دائر کی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ 6 جنوری 2013 کو ایک فیصلہ سنایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ فیصلہ سناتا ہے۔ اس بینچ کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کر رہے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ بلوچستان گورنمنٹ کو اپنے اختیارات سے باہر نکلتے ہوئے اتنے بڑے ایگریمنٹ کو سائن کرنے پر اس جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کو کل عدم قرار دے دیتی ہے، اور وائڈ اب انیشیو یعنی 1993 سے آنورڈ اس سلسلے میں ہونے والی تمام ڈیلز کو بھی وائڈ قرار دے دیتی ہے۔ اس فیصلے پہ بحث تو بہت ہوتی ہے، لیکن آئین پاکستان کے آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہی پریویل کرتا ہے۔
جہاں ایک طرف یہ سب پاکستان کی عدالتوں میں ہو رہا تھا، وہیں دوسری طرف یہ جو کمپنی ٹیتھیان جس نے بی ایچ پی کا شیئر خرید لیا تھا، یہ جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کے تحت ICSID یعنی انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ اینڈ ڈسپیوٹس میں بلوچستان گورنمنٹ کے خلاف 2011 میں ہی ایک کیس فائل کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کمپنی انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس میں بھی بلوچستان گورنمنٹ پر ایلیگیشن لگاتی ہے کہ مائننگ پروجیکٹ میں اس کمپنی کا حق ہے اور لائسنس نہ ایشو کر کے بلوچستان گورنمنٹ نے چیجوا 1993 اور بٹ 1998 کی خلاف ورزی کی ہے۔ بٹ 1998 دوستو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ایک انویسٹمنٹ ٹریٹی ہے، جس کے آرٹیکل 7 کے تحت یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی کسی بھی کمپنی کو نہ ہی نیشنلائز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایکسپروپریٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی بٹ کے تحت پاکستان کی عدالتوں کو یہ اختیار ہی نہیں حاصل تھا کہ وہ اس پروجیکٹ پہ کوئی ایسی ججمنٹ دیں جس سے یہ پروجیکٹ ایکسپروپریٹ ہوتا نظر آتا ہو، یعنی کہ پاکستان گورنمنٹ اسے اٹیچ کرتی ہوئی نظر آتی ہو، اسے قبضے میں لیتی ہوئی نظر آتی ہو۔ فروری 12 2016 میں ICSID کا ایک ڈرافٹ ڈیسیژن ایشو کیا جاتا ہے، جسے بعد میں پبلش کیا جاتا ہے 2017 میں۔ اس ڈیسیژن میں 3 باتیں کی جاتی ہیں۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ کہ TCC کا جو کلیم ہے یہ ICSID کی جیورسڈکشن میں آتا ہے، یعنی انٹرنیشنل قوانین اور بٹ کی موجودگی میں یہ ادارہ اس کیس کی سنوائی کر سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس ادارے کے پاس موجود ڈاکومنٹس کی بنا پر یہ بات یقینی ہے کہ TCC نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ اور نمبر 3 وہی بات جو آرٹیکل 7 میں ہم دیکھ چکے ہیں، بٹ میں جو لکھی ہے کہ پاکستان نے ایکسپروپریٹ کیا ہے TCC کی انویسٹمنٹ کو، یعنی پاکستان کی حکومت نے زبردستی اس پروجیکٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جو کہ بٹ کے آرٹیکل 7 کی خلاف ورزی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو قانون کا مسئلہ ہے پاکستان میں کہ سپریم کورٹ جو آرٹیکل 184 کے تحت کہتی ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا وہی فائنل ڈیسیژن ہے، وہ پاکستان کا آپس کا مسئلہ ہے، پروونس کا اور فیڈریشن کا، لیکن پاکستان اس میں بلوچستان گورنمنٹ جو ہے وہ ایٹریبیوٹیبل ہے۔ تو 2017 میں دوستو یہ فیصلہ پبلش کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جو ڈومیسٹک لاز ہیں وہ اپلائی نہیں ہوں گے، جو ڈومیسٹک لا ہے پاکستان کا وہ اپلائی نہیں ہوگا اس کیس پہ۔ دین جولائی 2019 میں ICSID کا ایک ٹریبونل پاکستان پہ $5.894 بلین کا جرمانہ عائد کر دیتا ہے، اور جب تک یہ رقم ادا نہ کی جائے تب تک $7 لاکھ روزانہ کا سود بھی پاکستان پہ امپوز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لنڈن کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے یہ بھی پاکستان پہ $4 بلین کا ایک جرمانہ امپوز کر دیتی ہے 2019 میں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2019 کے بعد پاکستان پر اس مد میں تقریباً $10 بلین کا جرمانہ لگا دیا گیا تھا، جس کے علاوہ 7 لاکھ روزانہ کا انٹرسٹ بھی تھا۔ اس کے علاوہ ٹیتھیان نے مختلف ممالک کے کورٹس جیسے برٹش ورجن آئی لینڈ اور آسٹریلیا وغیرہ میں اس ایوارڈ کی ریکوری کے لیے اپلیکیشنز دی، اور کچھ ممالک میں تو پاکستان کے ایسٹس کو بھی قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ دین 2019 میں ہی عمران خان صاحب کی حکومت میں پاکستان نے اس کیس کے خلاف اپیل دائر کی، اور 3 سال کی ڈیولپمنٹس کے بعد 20 مارچ 2022 کو یہ بات سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور یہ کمپنی فائنلی ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کو نیگوشیٹ کرنے میں اور کامیاب بنانے میں بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان اسلم کا۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی کار کے پروجیکٹ پر پاکستان کی طرف سے نیگوشیٹ کیا تھا۔ اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ پاکستان بیری گولڈ نامی ایک کمپنی کو اس پروجیکٹ کی مائننگ کا لائسنس دے گا۔ اب یہ بیری گولڈ کہاں سے آ گئی ہے؟ ابھی تک ہم ٹیتھیان کی بات کر رہے تھے، تو دوستو ٹیتھیان جس نے BHP سے یہ 75% شیئر بائی کیا تھا،
دراصل یہ خود ایک سبسیڈری ہے بیریک گولڈ اور اینٹوفاگاسٹا کی۔ بیریک گولڈ اور اینٹوفاگاسٹا دو کمپنیز ہیں۔ بیریک گولڈ ایک کینیڈین کمپنی ہے، اینٹوفاگاسٹا چلی کی ایک کمپنی ہے۔ ان دونوں کمپنیز یہ پرنسپل کمپنیز ہیں اور انہی کی سبسیڈری تھی ٹی سی سی، جو کہ ٹیتھیان تھی جس نے یہ پروجیکٹ بائی کیا تھا۔ یہ 75% کا جو شیئر بائی کیا تھا بی ایچ پی سے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ ان میں سے اینٹوفاگاسٹا تو اس پروجیکٹ سے ہی وڈرا کر رہی ہے۔ اینٹوفاگاسٹا اس کا کلیم تھا $3.9 بلین کا، جسے اب سیٹل کر دیا گیا ہے ایک ڈیفرڈ پیمنٹ کے تھرو۔ 900 ملین کی یہ پیمنٹ ہے، ایک ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، اس کے تھرو اسے سیٹل کر دیا گیا ہے اور یہ کمپنی اب اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں رہے گی۔ دوسری طرف ٹیتھیان کی جو دوسری پرنسپل کمپنی یعنی بیریک گولڈ ہے، بیریک گولڈ کو آنے والی 10 گورنمنٹس تک یعنی 50 سال تک کے لیے مائننگ کا لائسنس دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ $11 بلین کا جو اپروکسیمیٹلی پاکستان پہ جرمانہ امپوز کیا گیا تھا وہ اب ختم کر دیا جائے گا۔ دونوں پارٹیز کیس واپس لے لیں گی۔ $10 بلین کی نیو انویسٹمنٹ کی جائے گی، 8000 نیو جابز کریٹ کی جائیں گی اور ٹوٹل یہ تقریباً 100 بلین تک کی ارننگ اس پروجیکٹ سے کی جائے گی۔ لیکن ایک چیز چجوا کے تحت جو انٹرسٹ کی ریشیو فکس کی گئی تھی، جو شیئر کی ریشیو فکس کی گئی تھی 75-25، اسے اب 50-50 کر دیا گیا ہے۔ یعنی نیو سیٹلمنٹ کے مطابق 50% حصہ اب گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے اور 50% حصہ بیریک گولڈ کا ہے۔ دوسری جو کمپنی تھی اینٹوفاگاسٹا وہ ہم دیکھ چکے ہیں، وہ جا چکی ہے، اس نے یہ پروجیکٹ سے وڈرا کر لیا ہے۔ اب بیریک گولڈ ایک کمپنی بچ گئی ہے جس کے ساتھ پاکستان نے یہ معاہدہ کیا ہے، لیکن یہ ایگریمنٹ ابھی فردر اپروول کے لیے بھیجا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ پارلیمنٹ کو۔ اب جہاں تک بات پاکستان کو ملنے والے 50% شیئر کی ہے تو اس کی ڈسٹریبیوشن کچھ ایسی ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 50% شیئر 50-50 کی ابھی ڈیل ہوئی ہے۔ 50% اس کمپنی کا ہوگا بیریک گولڈ کا اور 50% پاکستان کا ہوگا۔ تو جو پاکستان کو ملنے والا 50% ہے اس کی ڈسٹریبیوشن یہ ہے 25%، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پہلا 10% اور 15%۔ یہ 25% بلوچستان گورنمنٹ کا شیئر ہے اور باقی کا 25% فیڈرل گورنمنٹ کا شیئر ہے۔ دین فیڈرل گورنمنٹ کا جو شیئر ہے اس کو ایکولی ڈیوائیڈ کیا جائے گا، ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا 3 کمپنیز پہ۔ ایک ہے او جی ڈی سی ایل آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ، دین پی پی ایل پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، اینڈ دین جی ایچ پی ایل گورنمنٹ ہولڈنگ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ۔ آپریٹنگ ایکسپینسز جو ہیں اس میں بلوچستان گورنمنٹ کو چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ سارے ایکسپینسز آپریٹنگ ایکسپینسز جو ہیں وہ بیئر کیے جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہ 3 کمپنیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں اور یہ تینوں شیئر کریں گی باقی کا 50%۔ تو دوستو یہ تھی نیو سیٹلمنٹ۔ اب ذرا سٹیک ہولڈرز کو دیکھ لیتے ہیں جو اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں یا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بی ڈی اے ہے، بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ یہ ایک ادارہ ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، بلوچستان گورنمنٹ کا ادارہ۔ اس نے کانٹریکٹ کیا تھا 1993 میں بی ایچ پی کے ساتھ۔ بی ایچ پی وہ پہلی کمپنی تھی جس نے کانٹریکٹ کیا تھا 75-25% کا بی ڈی اے کے ساتھ۔ دین ٹیتھیان جس نے 2006 میں یہ شیئر پرچیز کر لیے تھے، اور ٹیتھیان نے بھی پاکستان میں بھی ایک اپنی سبسیڈری بنائی تھی اس پروجیکٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے جس کا نام تھا ٹیتھیان پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ۔ وہ 2000 میں بنائی گئی تھی۔ تو یہ اس کمپنی کے تھرو ٹیتھیان جو ہے یہ اپنے شیئرز کنٹرول کر رہا تھا اس پروجیکٹ میں۔ دین ٹیتھیان کا ہم نے آگے جا کے دیکھا ہے کہ یہ خود ایک سبسیڈری ہے 2 کمپنیز کی۔ ایک کینیڈین کمپنی ہے بیریک گولڈ جو کہ ابھی بھی اس پروجیکٹ کے ساتھ چلے گی، اور دوسری کمپنی ہے جو کہ وڈرا کر گئی ہے اینٹوفاگاسٹا۔ یہ اینٹوفاگاسٹا پی ایل سی یہ چلی کی کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لیگل کلائنٹس ہیں جو شامل ہیں، لیکن اتنی ڈیٹیل تک جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ میجر پلیئرز ہیں یا سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ کمپنیز ہیں جو اس کیس میں انوالوز تھی۔ اب آخر میں ہم آربیٹریٹرز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 2 اہم ادارے ہیں جو کہ اس کیس میں شامل رہے ہیں۔ آئی سی ایس آئی ڈی یعنی انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس، یہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک ادارہ ہے۔ یہ ورلڈ بینک کا حصہ ہے اور یہ 1966 میں بنایا گیا تھا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے واشنگٹن ڈی سی میں۔
دین آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس، یہ ایک این جی او ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، یہ فارم کی گئی تھی 1919 میں، 1919 میں یہ ادارہ بنایا گیا تھا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر